وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین طاسین یہ آیاتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی ہدی و بشریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہیں اور خوشخبری دینے والی ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو ایسے ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ 12-19واں سورۃ النمل کی پہلی ابتدائی 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ درس میں سورۃ النمل کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، آج ان آیات کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائے اور ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ قرآن کا حق ہے ویسے ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق بخشے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات طاسین سے فرمائی گئی ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق گزشتہ دروس میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، جو مطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئے ہیں، ہمیں ان پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ ان حروف مقطعات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین، جمہور صحابہ اور تابعین اور اکثر علماء امت کے نزدیک یہ حروف رموز اسرار الہیہ ہیں۔ ان کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ کلام الہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ان کے حقیقی معنی کی طرف کسی اور کی رسائی نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، اس لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر اور تشریح واضح طور پر منقول نہیں ہے۔ ان پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے اور ان کے معنی کی تفتیش میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے سورت کی ابتدا قرآن پاک کے ذکر سے فرمائی گئی کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ آیات جن کی تلاوت اس صورت میں کی جا رہی ہے کسی کائن کی بکواس نہیں۔ یہ دیکھو پچھلی صورت کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ وہ کہتے تھے نا سورۃ الشعراء کے آخری رقو میں ہم نے پڑھا ہے کہ بعض کہتے تھے کہ آپ کو کوئی جن آ کر بتاتے ہیں، بعض کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ کاہن ہیں، بعض کہتے تھے آپ شاعر ہیں، بعض کہتے تھے جادوگر ہے۔ یہ اس طرح اس صورت کے ساتھ رابط بھی ہے کہ یہ کسی کائن کا کلام نہیں، کسی کائن کی بکواس نہیں، کسی شاعر کی شعبہ بازی نہیں، کسی شاعر کی تک بندی نہیں، بلکہ قرآن عظیم یہ وہ عظیم شان کتاب، یہ آیات ہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں، انسانی نجات و سعادت کا راستہ واضح طور پر بتانے والی ہیں، جس کی کوئی بات بعید از عقل نہیں، سب باتیں اس کی صاف اور ظاہر ہیں، جن کو ہر ایک صاحب عقل سلیم تسلیم کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں کر سکتا۔ اس کی ہدایت ہر انسان کے لیے عام ہے، مگر اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے چونکہ اہل ایمان ہی ہیں، اس لیے یہ اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت بھی ہے اور باعث بشارت بھی ہے۔ اور یہ اس کے ہر لفظ سے مومن کو راہ حق نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کے ہر لفظ سے یہ مومن کو راہ ہدایت ملتی ہے اور دوامی سعادت و نجات کی خوشخبری حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ فقط قلبی تصدیق اور عقیدہ کی صحت سے کمال ایمانی حاصل ہوتا ہے، نہیں، خالی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا کافی نہیں۔ زبان سے تو منافق بھی اپنے آپ کو مومن کہتے تھے زبان سے، لیکن وہ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سخت وعید دی کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ وہ آگ کے سب سے نچلے درجے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ جب تک اس میں خصوصیت کے ساتھ ایک مومن کی تعریف کیا ہے، جب تک اس کے اندر تین خصوصیات نہ پائی جائیں۔ یہ جو ہم نے تین آیات مبارکہ پڑھی ہیں نا، اس میں مومن کی تین صفات کا ذکر ہے۔ کتنی صفات؟ تین صفات کا ذکر ہے۔ ایک یہ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی یہ تمام سے ساری شرائط اور قواعد کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز ادا نہ کرے وہ پورا کامل مومن نہیں۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر بھی نماز کا ہے، اقیم الصلاۃ۔ ان لوگوں کے لیے حیف ہے جو دین اسلام کی حمایت کے نعرے تو بلند کرتے ہیں مگر نماز سے بے فکر ہے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت وہ یؤتون الزکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کون؟ جو صاحب نصاب ہیں۔ اب نماز ہر مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر مسلمان پر نہیں، غریب پر نہیں، مسکین پر نہیں، بلکہ
وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، اور اس کے لیے شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مقدار کے برابر سامان تجارت ہوگا، وہ تجارت کرتا ہے تو سال کے گزرنے پر وہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالے گا جو غریبوں کا حق ہے۔ اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے اصلاح، کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام کے وہ عظیم شان ارکان ہیں جن کے بغیر ایمان کی عمارت کا اپنی جگہ پر قائم رہنا دشوار ہے۔ کیوں؟ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اس لیے ان آیات میں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت اور اتباع کا رویہ بھی اختیار کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے، جس کے اولین علامت کیا ہے؟ صلاۃ اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ اگر یہ علامت غیب ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اطاعت اور حکم کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ تیسری صفت وہ ہم بھی لاکھ کے نو، یعنی وہ روز آخرت پر یقین کرتے ہیں، ان کا آخرت پر اعتقاد ہوتا ہے، اور آخرت کا اعتقاد ایسا ہے جو انسان کو کسی پر ظلم کرنے سے روکتا ہے، کسی کا حق کھانے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں جو بھی عمل کروں گا اس کے ذرے ذرے کا حساب مجھے آخرت میں دینا ہوگا۔ کاش تو اس بات سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ جب اسے انجام کی فکر ہوتی ہے تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہے بھی فانی۔ ایک دن ہم سب نے کوچ کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کی بشارتوں کے مستحق، صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں جنہیں یہ کتاب پیش کر دیا ہے، پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی اس کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں اور وہ آخرت کے قائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام کہ ہم کو وہ پکا مومن بنائے، جیسا وہ صفات جو اس میں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ یہ تو مومنین کاملین کا حال ہے کہ جو مومن کامل ہوگا اس میں یہ 3 صفات تو ضروری ہیں، اور آگے پھر منکرین قرآن اور ان کا آخرت کا حال اور ان کا انجام کا ذکر ہوگا، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ آیات میں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور خبری بنائے اور ایمان والوں کی صفات ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔